السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ حضرت رابعہ بصری جو کہ عشق الہی کی زندہ مثال تھیں۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ بصرہ کا اندھیرا اور نور کی پیدائش ہوئی۔ ہجری 95 یا 99 کے قریب کا زمانہ تھا۔ عراق کا مشہور شہر بصرہ، جہاں علم بھی تھا، فتنہ بھی، جہاں تقویٰ بھی تھا اور دنیا کی چمک بھی۔ اسی شہر کے ایک غریب، متقی اور درویش مزاج گھرانے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ گھر میں نہ چراغ تھا، نہ تیل، نہ کپڑا، نہ کھانے کو کچھ۔ باپ نے دیکھا چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے افسوس نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ، تو نے دی ہے، تو ہی سنبھالے گا۔ اس بچی کا نام رکھا گیا رابعہ۔ خواب جو تقدیر بدل گیا۔ رابعہ بصری کے والد نے اسی رات خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، غم نہ کر، یہ بچی اللہ کی ولی ہوگی اور میری امت میں بہت بلند مقام پائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، بصرہ کے امیر کو کہنا کہ اس بچی کے والد کو مدد دی جائے۔ صبح باپ نے حکم پورا کیا اور امیر نے فوراً مدد بھیجی، لیکن زندگی ابھی اور امتحان لینے والی تھی۔ کچھ عرصے بعد والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ قحط کا زمانہ شروع ہو گیا۔ 4 بہنیں الگ ہو گئیں اور رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن انسانوں کے ہاتھ بک گئیں، اللہ کی ولی غلام بنا دی گئیں۔ دن بھر کام، بھوک، ذلت۔ رات کو جب سب سو جاتے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر جاتی اور کہتی، یا اللہ، تو جانتا ہے میں تیری بندی ہوں، لوگوں کی نہیں۔ ایک رات ان کا مالک اٹھا اور کیا دیکھا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ہیں اور ان کے سر پر ایک روشنی کا مینار آسمان تک بلند ہے اور وہ دعا کر رہی تھیں، یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں ہر دکھ پر راضی ہوں۔ مالک کا جسم کام کیا۔ صبح اٹھ کر بولا، تو آزاد ہے، میں اللہ کی ولی کو غلام نہیں رکھ سکتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، مال نہیں جوڑا، شہر چھوڑ دیا۔ وہ جنگل، ویران جگہ، تنہائی میں چلی گئیں۔ ان کا مشہور قول تھا، میں اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہیں کرتی اور نہ دوزخ کے ڈر سے، میں تو صرف اللہ کے عشق میں سجدہ کرتی ہوں۔ لوگ پوچھتے، تم اتنی سخت عبادت کیوں کرتی ہو؟ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں مشال اور پانی کا لوٹا لیا اور جواب دیا، میں جنت کو آگ لگا دوں گی اور دوزخ بجھا دوں گی تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے اللہ کو چاہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ان کے پاس مشورہ لینے آتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم نے اللہ کو کیسے پایا؟ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے اپنے علم سے اور میں نے اپنے لا علم سے۔ ان کی ایک دعا ہے، یا اللہ، اگر میں تجھے جنت کے لیے پوچھتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر دوزخ کے ڈر سے تو مجھے دوزخ میں جلا دے، لیکن اگر میں تجھے صرف تیرے لیے چاہتی ہوں تو اپنا دیدار عطا فرما۔ ہجری 185 کے قریب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئیں۔ لوگ آئے، دعا کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، جو خود میرے پاس آ رہا ہے اس کے سامنے کسی اور کی سفارش کیوں؟ اور پھر اللہ کی ولی اپنے محبوب کے پاس چلی گئیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سکھا گئیں کہ اللہ سے سودا نہیں، اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ ہے اور درد بھی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ چلی گئیں، لیکن ان کا عشق الہی رہ گیا۔ آج بھی جب کوئی تنہا سجدے میں گرتا ہے، جب کوئی بنا شکوہ کیے صبر کرتا ہے، جو کوئی اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہتا ہے، وہاں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ شاید ولی بننا مشکل ہو، لیکن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضرور سکھا دیا کہ اللہ سے محبت ممکن ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس عشق کو زندہ رکھیے، کیونکہ اللہ آج بھی محبت چاہنے والوں کو پہچانتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔